وہ بزرگ جن کی زبان سے نکلنے والی نصیحتیں آج بھی دلوں کو زندہ کر رہی ہیں، وہ درویش جنہیں دنیا گنج شکر کہہ کر یاد کرتی ہے۔ آخر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایسی کیا حقیقتیں تھیں جنہوں نے لاکھوں دلوں کو بدل دیا۔ آج کی اس روح پرور ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے بر صغیر کے عظیم صوفی بزرگ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی کا، ایک ایسی شخصیت کا جنہوں نے محبت، صبر، تقوی اور اللہ کی یاد کا پیغام عام کیا۔ وہ دور جب دلوں میں سختی بڑھ رہی تھی، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا۔ ان کی زندگی عبادت، مجاہدہ، عاجزی اور انسانوں سے محبت کا روشن نمونہ تھی۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کتنے سارے واقعات تھے جنہوں نے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ ذکر ہے اجودھن کا۔ اجودھن وہ جگہ ہے جسے آج پاک پتن کہا جاتا ہے۔ وہاں کا حاکم حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے دل میں بغض رکھتا تھا۔ اس نے ایک بار ایک ملنگ کو آپ کو قتل کرنے کے لیے تیار کیا اور اسے کافی رقم کا لالچ دیا تاکہ وہ تیار ہو جائے اور اپنے ارادہ سے باز نہ آئے۔ اس سلسلے میں اس سے پہلے اجودھن کے حاکم نے بہت سارے لوگوں سے بات چیت کی، مگر کوئی اس بدفعل کے لیے تیار نہ ہوا۔ مگر وہ ملنگ پتہ نہیں کون سی لالچ تھی جس میں وہ تیار ہو گیا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ نماز کے بعد اپنا سر مبارک زمین پر رکھ دیتے تھے اور اسی حالت میں کافی دیر گزار دیتے تھے۔ وہ ان کا عالم جذب ہوتا تھا۔ اگر ٹھنڈے کا موسم ہوتا تو سر پر ایک چادر یا کمبل وغیرہ ڈال دیتے تھے۔ معمول کے مطابق آپ اسی طرح زمین پر سر رکھے عالم جذب میں تھے، اور اتفاق کی بات کہ ان کے خلیفہ خاص حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی قریب ہی بیٹھے ہوئے ذکر اللہ میں مشغول تھے۔ اچانک تیزی سے آتا ہوا ایک ملنگ اور آتے ہی اس نے اتنی زور سے نعرہ مستانہ بلند کیا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی محویت میں خلل تو پڑا، مگر آپ اسی طرح سر زمین پر رکھے ہوئے عالم جذب میں رہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملنگ کو کچھ کہنے کا ارادہ کیا، مگر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے
اشارے سے منع فرما دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس وقت یہاں کون کون ہے؟ ان کے خلیفہ خاص نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں حاضر خدمت ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم نے دیکھا نہیں اس ملنگ کو؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاں دیکھا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح زمین پر سر ٹیکے ہوئے عالم جذب میں رہے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے مولانا، وہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا کہہ کر مخاطب فرماتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے مولانا، اس کے اندر چھپایا ہوا ایک چھری ہے، اور یہ ملنگ کوئی ملنگ نہیں، یہ کوئی نیک ارادے سے نہیں آیا ہے، بلکہ اس کا ارادہ مجھے قتل کرنے کا ہے۔ اس سے کہہ دو تم کہ میرا وقت تو ابھی نہیں آیا ہے، یہ مجھ کو کسی قیمت پر قتل نہیں کرتا۔ تو وہ یہاں سے چلا جائے اور تم اسے کچھ مت کہنا، کیونکہ ہم نے اس ملنگ کو معاف فرما دیا ہے۔ سر نیچے ٹیکے ہوئے اسی طرح سے فرما کر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تو پھر چپ ہو گئے، مگر وہ ملنگ جو کرایہ کا قاتل بن کر آیا تھا، یہ سنتے ہی فوراً بھاگ گیا اور اس نے اجودھن کے حاکم کو اس کی وہ رقم واپس کر دی اور کہا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس بزرگ کو قتل کیا جا سکتا ہے تو آپ کی سوچ غلط ہے۔ ایک دو انسان کی تو کیا، پوری ایک فوج کے لیے بھی یہ کام ممکن نہیں ہے۔